وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ کون تھے؟ قرآن کی آیات غور کر لیں، ہم سورۃ ماعون پڑھ آئے ہیں۔ جہنم میں وہ جائیں گے جو لوگوں کے خیر خواہ نہیں تھے، حقوق اللہ نہیں نبھاتے تھے، اپنے لیے خیر نہیں کماتے تھے۔ یہی پرابلم ہے جہنم میں جانے والوں کا۔ مسکینوں کو دھکا دیتے تھے، یتیموں کو اگنور کرتے تھے، غربا کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پورا اسلام خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارا اینگل خیر کو سمجھنے کا، اس خیر کو پھیلائیں، انسان دوست بن جائیں، مت ایک دوسرے سے جیلس ہوں، مت ایک دوسرے سے حسد کریں، مت ایک دوسرے کی نعمتوں پر آنکھیں لمبی کریں، مت ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گرجز رکھیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ گرجز رکھتا ہے اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ I know it's too difficult. I know it's very heavy. I know it's not easily possible. پر اگر اللہ نے ہمیں کوئی کام کرنے کو کہا ہے تو ہمارا بلیف ہے کہ ہم میں وہ کیپیسٹی ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ آپ پر جو آزمائش آئی ہوئی ہے، آپ پر جو مشکل آئی ہوئی ہے، آپ پر جو تنگی آئی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ جو اس وقت ہرڈلز موجود ہیں، make a firm belief that you have the power to sustain in this difficulty. It's not your claim. It's not at all your claim. It's the belief and the conviction which Quran has given to you. اللہ نے کہا ہے اتنا ہی تم پر اللہ مشکل ڈالے گا جتنی تم اٹھا سکتے ہو۔ دین ٹوٹل خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی ہم نے صرف ایک اینگل سے سمجھی، ہم دین پھیلائیں گے اور ہم خیر خواہ بن جائیں گے۔ یہ خیر خواہی نہیں، one-on-one relationship with the other human beings. Be genuine, be پرخلوص، be pure, be پاکیزہ، be very much truthful, be امانت دار، be nice, be gentle, be polite. یہ چیزیں اڈاپٹ کریں۔ be humble, be forgiving. یہ چیزیں اڈاپٹ کریں۔ this is total خیر خواہی، جس کو میں قیامت کے دن ہر اینگل سے دیکھ لوں گی انشاءاللہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے حقوق العباد کا اینگل رکھوں، خیر خواہی کا، تو آپ کو ایک پوری اسپیکٹرم نظر آتی ہے۔ اسلام تو ہمیں چاہے حقوق اللہ نبھانے کی بات کرے یا حقوق العباد نبھانے کی بات کرے، ان either way انسان دوست بناتا ہے۔ ہر عبادت کا اینگل انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں پش کرتا ہے۔ ہر عبادت کا اینگل انسانوں کو فائدہ پہنچے گا if you will do genuine عبادت، اور انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے if you are genuine in adopting the حقوق اللہ۔ اگر میں حقوق اللہ نبھا رہی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، حج کرتی ہوں، عمرہ کرتی ہوں، اذکار پڑھتی ہوں، زکوٰۃ دیتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، اگر میں جینوئنلی عبادت کرتی ہوں، حقوق اللہ نبھاتی ہوں، ہو نہیں سکتا کہ میری یہی عبادت انسانوں کو فائدہ نہ دے۔ ایک طرف ہم خوب عبادت کرنے والے ہوں، پکے مسلمان نظر آئیں، بٹ انورٹڈ کاماز نظر آئیں، ہو نہیں۔ I don't want to disrespect anyone، بٹ وہ پردہ، وہ ٹوپی، وہ داڑھی، وہ مسجد کی نمازیں، وہ تہجد، وہ ماتھے کے اوپر نشان کس کام کے ہیں اگر آپ کے ساتھ چھت شیئر کرنے والے لوگ آپ کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں؟ کس کام کے ہیں؟ کیسی خیر خواہی ہمارے اندر ہے؟ کون سی خیر ہے ہماری نیکیوں میں کہ ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں کو مستقل رلا رہی ہیں؟ پھر آپ کون سی خیر خواہی قیامت کے دن دیکھنے کی بات کریں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ Then you have to focus on ayah number 8, by the way. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کی خیر شر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔
جب وہ انسان دوست نہیں رہتا، میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے اور وہ مظلوم اور میں ظالم بن جاؤں، تو مجھے یاد رکھنا چاہیے مظلوم کی دعا امیجیٹلی قبول ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حدیث قدسی کے مطابق وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑا وقت ہی لگے قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہم کتنے خیر خواہ ہیں، ہم تو اتنے کورسز کرتے ہیں، ہم تو اتنے جینوینلی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خیر کی کمی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ جب ہماری عبادات اتنی سپر پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، آئی مسٹ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، دیٹس ان انورٹڈ کاماز، عبادات اتنی بہترین نظر آ رہی ہوتی ہیں، بٹ ان عبادات سے جو میری شخصیت بن رہی ہوتی ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی، الٹا وہ انسان میری وجہ سے دکھ کا شکار ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ مجھ سے سوال جو کرے گا، میری تو راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی پر انتہائی زور دیا ہے۔ ظاہر ہے جس کی اللہ کے ساتھ عبادات خیر کے مقام پر پہنچیں گی وہی خیر خواہ بنے گا۔ اگر میں انسان دوست نہیں ہوں، اگر میرے ساتھ رہنے والے مجھ سے شدید تکلیف میں رہتے ہیں بیکاز آف مائی ایٹیٹیوڈ، غصہ، تکبر، بلٹل کرنا، اونچا بولنا، مذاق اڑانا، کسی انسان کی کہیں بھی کھڑے ہو کر انسلٹ کر دینا، اگر یہ میرے حالات ہیں اور میرے گھر والے مجھ سے اس کیپیسٹی میں گھبراتے ہیں، تو پھر میری نیکی دکھاوے کی نیکی ہے، وہ خیر کے مقام تک نہیں پہنچی، اور جب نیکی خیر کے مقام تک نہیں پہنچتی ہم انسان دوست نہیں ہوتے، خیر خواہ نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ کوئی ہم میں سے ساری عمر عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی ہم میں سے ساری عمر عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم تھک جاتے ہیں عبادت کر کر۔ تو اللہ کتنا شان رحیمی کے ساتھ ہے کہ اس نے کہہ دیا اگر کسی نے اپنے بھائی کی حاجت پوری کی، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، آپ نے کسی ایک کی حاجت پوری کر دی، اور خاص طور پر اس انسان کی جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس کی ہیلپ کریں گی، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، اس لائک آپ نے پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں عبادت نہیں کروں گی، دیٹس اے پیراڈاکس انڈر، ڈیفینیٹلی ہم سمجھے نہیں اسلام کو، بٹ دیز ٹو تھنگس شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ۔ اتنا خیر خواہی کا اجر ہے، why not to adopt it؟ خیر خواہی عبادت سے مل جائے تو عبادت کی بھی شان بڑھ جاتی ہے، خیر خواہی عبادت کے ساتھ کپلڈ نہ ہو عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے a picture of خیر خواہی، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی کیسے مدد کرو؟ ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر مظلوم کی بھی مدد کر دو اور ظالم کی بھی مدد کر دو۔ روکے، آپ کے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے علم میں آ جاتا ہے، اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک اے ڈیسنٹ ایکشن۔ آپ سینے چڑھا کر لڑائی جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حق کا ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے میکے میں آپ کی ماں کی زیادتی ہے اور آپ کی بھابھی بے قصور ہے، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت نرمی میں، نہایت سافٹ لہجے میں اپنی امی سے کہیں امی بھابھی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، شی از رائٹ، بس دیٹس اٹ۔ آپ نے حق کا ساتھ دے دیا، آپ نے مظلوم کا ساتھ دے دیا، دیٹس اٹ۔ آپ یہاں تو مجھے شوہر نہیں سنتے، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں شوہروں سے کہوں، آپ شوہر ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کی بیگم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آپ پر ذمہ داری آتی ہے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت نرمی سے اپنی امی سے کہہ دیں امی آپ پر میری جان قربان ہے، بٹ اس وقت میری بیگم جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں، شی از ناٹ رانگ، دیٹس اٹ۔ اب تقریر لمبی نہیں کریں۔
ظالم کو بھی روکا جاتا ہے اور مظلوم کی مدد کی جاتی ہے. ظالم اگر عمر میں اور رتبے میں بڑا ہو، نہایت ادب کے ساتھ، بہت سافٹ لہجے میں، بہت کم جملوں میں حق کا ساتھ دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی ایک اور آپ کے اور میرے لیے نصیحت کی، جس کا مفہوم آتا ہے جس کو مسلمان کا غم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کشمیر بلیڈ کر رہا ہے، پیلسٹائن بلیڈ کر رہا ہے، برما بلیڈ کر رہا ہے. انڈیا کے مسلمان دے آر ایٹ دا ورسٹ پوزیشن، اور ہمیں غم بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، زبان سے ان کے لیے دعا بھی نہ نکلے. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. آپ بھائی ہیں یا آپ بہن ہیں اور آپ کی بہن کسی تکلیف میں ہے اور آپ کے انٹرٹینمنٹ ہی ختم نہیں ہو رہے، پارٹیز ہی نہیں ختم ہو رہی، آپ کا فن اور فرولک ہی ختم نہیں ہو رہا، اینڈ یو ہیو نو وریز کہ میرا بھائی یا میری بہن تکلیف میں ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص امت میں سے نہیں ہے. ہم دیکھ لیں گے قیامت کے دن اپنا برا عمل بھی اور اپنا اچھا عمل بھی. What we are gathering, that's our choice. آپ نے فرمایا خیر خواہی کی ایک اور تصویر، اگر ایک شخص مشرق میں قتل ہو اور دوسرا مغرب میں اس پر خوش ہوا، وہ اس کے قتل میں برابر کا شریک. ایک انسان جو آپ کی امت کا ہے اس کو قتل کر دیا گیا، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، مشرق اور مغرب کا بعد ہے، ڈسٹنس سے، لیکن آپ کو خوشی ہوئی، اچھا ہوا، یہی ہونا چاہیے تھا. اٹس لائک آپ نے اس کا مرڈر کیا. اٹس لائک آپ نے اس کا مرڈر کیا. آئی ایم جسٹ گیونگ یو ویری 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 ریئل لائف ایگزامپل. آپ کا ایک جملہ بعض اوقات آپ کو قاتل بنا دیتا ہے، آپ قاتل کے برابر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک جملہ. آپ کی میڈ آتی ہے، آپ سے کہتی ہے باجی میرے آلریڈی 5 بچے ہیں، ناؤ دس از مائی 6th pregnancy، کیا میں یہ بچہ ابورٹ کرا دوں باجی؟ اس لیے کہ میں نے کام بھی تو کرنا ہے نا آپ کا. آپ کہیں ارے ہاں پریگننٹ ہوگی تو میرا کام کیسے کرے گی، خود بھی اس پر پریشانی آ جائے گی، 6 بچے کیسے پالے گی، ہسبینڈ تو اس کا ڈرگی ہے. آپ نے یہ سب سوچا اور آپ نے کہا اس کے کہنے پہ، جب اس نے سوال کیا باجی بچہ ابورٹ کرا دوں، آپ نے کہا ہاں کرا دو. جسٹ دس سینٹینس، ہاں کرا دو، ول میک یو اے مرڈرر. جس عورت سے بھی اس نے اپنا بچہ ابورٹ کرایا، جس عورت نے اس کی پریگننسی ٹرمینیٹ کی، وہ تو قاتل ہے ہی ہے. ہم بھی قاتل اگر ہم نے اپنے اس ایک جملے سے اس کو سپورٹ دی تھی. یہی چیز تو اللہ کے رسول نے کہی ہے. ایک شخص مشرق میں قتل ہوا اور دوسرا مغرب میں اس پر خوش ہوا، وہ اس کے قتل میں برابر کا شریک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے لیے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ حدیث کا مفہوم، لڑنے والوں میں صلح کرانا لازم ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ رہیں گے، آپ اس سے بھی ملیں گی، آپ اس سے بھی ملیں گی. بھائی زمانہ نیوٹرل رہنے کا ہے، سب سے بنا کے رکھو. میں کیوں پڑھوں ان کے آپس کے جھگڑوں میں؟ یہ ہے ہم پڑھے لکھے دیندار مسلمان. ہم کہتے ہیں ہم سب طرف نیوٹرل رہتے ہیں بیکاز دونوں بھائیوں سے بنا کے رکھنی ہے. اب تو میکا ان کے ساتھ ہی ہے، کسی ایک کی بھی سائیڈ لے لی تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. خواہ میں کیوں اپنا گھر خراب کروں ایک اپنے بھائی کے ساتھ. یہ ہیں ہم دیندار لوگ. کہاں ہے ہماری خیر خواہی؟ ہماری خیر خواہی ایک ہی طرح سے ہے، ہم درس دینے جاتے ہیں اور ہم درس دیتے ہیں بیکاز ہم بہت انسانیت کے خیر خواہ ہیں. I'm sorry. It's just a delusion the shaitan has placed in your mind. Nothing much. Nothing much. آپ کو شیطان نے خیر خواہی کی ایک تصویر دکھائی ہے. ہم تو لوگوں کو تبلیغ کریں گے اس لیے کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں. اپنے گھر کے 4 لوگوں سے ہم خیر خواہ نہیں ہیں، چلے ہم بستہ پکڑ کے انسانیت کو تبلیغ کرنا. We have to think in the right direction. دین اسلام ٹوٹلی خیر خواہ بننے کی بات کرتا ہے. ایون یہ تو میں نے آپ کو رسول اللہ کی وہ احادیث بتائیں جو 101 ہیومن ریلیشن شپ پر.
اسکالرس کہتے ہیں اسلام کی ساری عبادات، ٹوٹل حقوق اللہ، کہتے ہیں اسلام کی ساری عبادات دراصل انسانیت کو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی نماز آپ کو انسانوں کا خیر خواہ بناتی ہے؟ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ قیامت کے دن اپنی نماز کو دیکھیں خوبصورت شکل میں؟ آپ چاہتی ہیں سورۃ الزلزلہ کی آیت 7 کی روشنی میں آپ اپنی نیکیوں کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھیں؟ ہم مجسم الاعمال کر چکے ہیں سورۃ الزلزلہ میں۔ آپ چاہتی ہیں آپ دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم چاہتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو مجسم ہوتا ہوا دیکھیں، فزیکل ایمبوڈیمنٹ میں دیکھیں۔ ہماری عبادتیں ہمیں انسانوں کا خیر خواہ بنانے کے لیے ایک تیاری ہوتی ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں کلمہ، توحید، درست عقیدہ انسان کو بت پرستی سے نجات دلا دیتے ہیں، شرک سے بچا لیتے ہیں۔ جب آپ شرک نہیں کرتی ہیں، آپ انسانوں کو انسانوں کے مقام پر، رب کو رب کے مقام پر رکھتی ہیں، یو آر ایکچوئل خیر خواہ جب آپ خود کو شرک سے بچاتی ہیں۔ نماز انسانوں میں ایکویلٹی سکھاتی ہے، مساوات، اسلامک بردرہڈ، مواخات، ایوری ون ول بی اسٹینڈنگ ان دا سیم لائن۔ آپ کے برابر میں آ کے مسجد میں آپ کی میٹ کھڑی ہو جاتی ہے، یو ول ناٹ سے پیچھے جا کے کھڑی ہو، یو ہیو نو رائٹ ٹو سے پیچھے جا کے کھڑی ہو، میرے برابر میں کیوں کھڑی ہو گئی ہو آ کے؟ نماز بادشاہ اور غلام کو برابر برابر کھڑا کر دیتی، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، نو کمپیریزن، نو مقابلہ، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ وی آر دا سیم۔ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ فائنینشیل سٹیٹس نہیں دیکھتا، اللہ بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھتا، اللہ اسٹاک مارکیٹ کے ہمارے شیئرز کے ریٹ نہیں دیکھتا، اللہ ہماری جیولری نہیں دیکھتا۔ اللہ از جسٹ لوکنگ ایٹ دا تقوی وی ہیو ان آور ہارٹس۔ وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ This has nothing to do with the worldly strata. We belong to socio-economical grounds کے اوپر۔ نماز ہمیں انسان دوست بننا سکھاتی ہے، ایکوالٹی سکھاتی ہے۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ بھوکے رہ کے غریب کی ہمدردی محسوس کرو، اس کی بھوک محسوس کرو، اس کا خالی پیٹ رہ کے محنت کرنا محسوس کرو۔ روزہ یہ سکھاتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ آئے گا، وہ جن کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ روزہ رکھ کے ہم تھوڑا سا وہ ایسنس فیل تو کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا سکھاتی ہے؟ غربت کو ختم کرو معاشرے سے، اپلفٹ دا نیڈی، اپلفٹ دا مسکین، اپلفٹ دا یتیم۔ زکوٰۃ سکھاتی ہے لوگوں کی مدد کرو، احسان کر کے نہیں۔ پلیز رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب زکوٰۃ نکالیں گے۔ احسان سمجھ کے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری، زکوٰۃ ایسے نہیں دیتے۔ بہت بہت احسان سمجھتے ہوئے سامنے والے کا جو زکوٰۃ ریسیو کر رہے، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری زکوٰۃ لے لی۔ یہ فیلنگز آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری زکوٰۃ لے لی، نہیں، وہ آپ کے اندر سے فیلنگز یہی ہوتی ہیں، شکر اللہ آپ نے مجھے جنمن لوگ دیے ہیں جہاں پر میں اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہوں، نہ دے سکتی تو کان ڈھونڈتی پھرتی ماری ماری کس کو اپنی زکوٰۃ دوں اور اپنے مال کو پاک کر لوں۔ زکوٰۃ آپ کو ہمبلنس دیتی ہے ان فرنٹ آف ادر ہیومن بینگ۔ آپ خیر خواہ ہوتے ہیں معاشرے کے غرباء کے لیے تاکہ غربت کا خاتمہ کر سکیں۔ حج کی عبادت پیورلی فار دا سیک آف یور رب کیا سکھاتی ہے؟ مسلمان یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ مینا کے ٹینٹس ہوں یا وہ مزدلفہ میں رات گزارنا ہو یا وہ عرفات کے میدان میں درختوں کے نیچے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھڑے ہو جانا ہو۔ اٹس جسٹ ناٹ لائک دس کہ ہٹو یہاں پر میری باؤنڈری ہے، کوئی اور آ کر دعا نہیں مانگ سکتا۔ نو، اسلامک یونٹی حج سکھاتا ہے۔ ایک ہی حرم میں طواف کر رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، گرمی ہے، ٹکرا رہے ہیں، but we are doing it الحمدللہ بیکاز ہمارا سب کا مقصد ایک ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تو حج اتحاد سکھاتی ہے، امت بناتی ہے۔ جہاد، جب آپ جہاد کرتے ہیں
اور خاص طور پر جب آپ جہاد کو قتال کی فارم میں لے کر جاتے ہیں، آپ ظلم کو روکتے ہیں، انصاف پروپگیٹ کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ٹوٹل خیر خواہی. آپ انصاف اس کو دیتے ہیں جو اس کا حقدار ہے. ٹوٹل خیر خواہی کہنے کو یہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے، کہنے کو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قتال ہے، ساری وہ عبادات ہیں جو صرف پیورلی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں. بٹ ایوری عبادت ایکچولی pushes us to be خیر خواہ for other human beings. This is the beauty of this Islam. ہمیں تو بناتے ہی خیر خواہ ہے، اور کہہ دیا ہے قرآن میں تم اپنی خیر خواہی کو دیکھ لو گے قیامت کے دن، اتنی سی بھی کی ہوگی نا، اللہ ول شو اٹ ٹو یو. اور کیوں دکھائے گا اللہ تمہیں؟ سو دیٹ ہی کین ریوارڈ یو. اس لیے دکھائے گا، ایز این آنر دکھائے گا، ایز اے ریوارڈ دکھائے گا، ایز این اکمپلشمنٹ دکھائے گا، ایز اے کمپلیمنٹ دکھائے گا. یہ ہے اسلام کا مزاج. دین اسلام ٹوٹل خیر خواہی. اور اسلام نے خیر خواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسٹیبلش کر کے دکھایا ہے، پورا سسٹم دکھایا خیر خواہی کا. پلیز اس وقت اپنے اندر ایک اسٹرانگ ریزالو لے کر آئیں. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ علم آپ کو نرمی دے، دلوں کی پاکیزگی دے. ایک دوسرے کے لیے گرجز نہیں لے کر بیٹھے ہیں. اس رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے دلوں کو صاف کر لیں، معاف کر دیں ظالم کو. ہاں ظالم کو کہہ رہی ہوں، وہ جو بلا وجہ کے جھگڑے ہیں وہ تو معاف کر ہی دینے چاہیے. میں تو کہہ رہی ہوں ظالم کو بھی معاف کرتے ہیں. اس ظالم کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اپنی خیر خواہی شو کرنے کے لیے. آپ ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ذرا سوچیں، آپ ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. اور جب اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کی شان اتنی بلند کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. دنیا دیکھتی ہے. مومن نہیں چاہتا کہ دنیا اس کی شان بلند ہوتے ہوئے دیکھے. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ اس کی شان بلند کرتا ہے بیکاز وہ انسان اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اپنی ایگو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی اذیت بھولنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل کا دکھ اور درد اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیکاز لیسو اونچا پھینکتا ہے. لیسو اونچا یہ مجھے قیامت کے دن اپنے رب سے مغفرت چاہیے. میں چاہتی ہوں اللہ روز محشر میرے گناہوں کو چھپا لے، تو میں نے اس دنیا میں انسان کے ساتھ خیر خواہی کر دی. عرب نے یہ کیا ہے. کون تھے عرب؟ جاہل، جوہلا، کوئی علم نہیں، کوئی درس کا نہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی بہت کثیر تعداد نہیں. وہ جو بات بات پر گردن اڑا دیتے تھے، قتل و غارت کرنے والے عرب، قافلے کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. کیا یہی عرب نہیں تھے جنہوں نے مدینہ کا پرامن معاشرہ بنایا؟ یہی عرب نہیں تھے جنہوں نے لوٹ مار کرنی چھوڑ دی؟ یہی عرب نہیں تھے جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غلام رکھے ہوتے تھے؟ یہی عرب تھے. اسلام ایبزارب کیا، خیر خواہ بن گئے، لوگوں کو غلامی سے نجات دے دی، والنٹیرلی غلام آزاد کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق کی روٹین تھی مکہ میں. آپ غلام پیسے دے کے آزاد کراتے تھے، خود نہیں لیتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے. اور کون سے غلام آزاد کراتے تھے؟ جو بہت کمزور ہوتے تھے، جو مکاتبت کر کے اپنا ایک ڈیل کر کے اپنے مالک سے اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے. مکاتبت ہے نا اسلام میں، جو سکھاتی ہے کہ پہلے دور میں بھی تھی، جب بھی کبھی غلامی دوبارہ آئے گی تو تب بھی ہوگی. بٹ گریجولی اسلام نے لیکوڈیفائی کر دیا سلیوری کو. وہی عرب تھے جو سینکڑوں میں غلام رکھتے تھے، انہوں نے غلام آزاد کر دیے بغیر مال کے. مسلمان ہونے کے بعد نہ صرف غلام آزاد کیے، نہ صرف سلیوری کو لیکوڈیفائی کیا، انسانوں کی تکریم شروع ہو گئی، انسانوں کا احترام شروع ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے. عرب کے دماغوں میں تھا، یہ بات میں کلچرلی بتا رہی ہوں، عرب کا کلچر یہ تھا
وہ اپنے غلام کو مارا پیٹا کرتے تھے اینڈ اٹ واز وے ٹو کامن امنگ دیم. کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی اس میں. بلٹل کرتے تھے, انسلٹ کرتے تھے, مارا کرتے تھے. اسلام آیا, اسلام کے مزاج کو سمجھے, عبادت کا خیر اڈاپٹ کیا, نیکی کلائمیکس پر پہنچی, لوگوں کی خیر خواہ ہو گئے. اور کیا ہوا؟ حضرت بلال کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا, کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. سچ این آنر, سچ این آنر. اور ان کی آواز پر صحابہ دوڑ دوڑ کر مسجد نبوی آیا کرتے تھے. وہی عرب جو اپنی بچیوں کو, کتنے قبیلے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, buried alive. وہی عرب اس اسلام سے کیا خیر خواہی سیکھے؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے. جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی, ان کو بہترین کھلایا پلایا, تربیت کی, تعلیم دی, اور ان کو ایک بہترین انسان بنا دیا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ بالکل ایسے ہوگا, اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں برابر برابر کھڑی کر کے دکھائی. That person will be this close to me. Because اس نے جو شفقت کا معاملہ کیا بیٹی کے ساتھ, تو اللہ کے رسول کو اس کے اوپر اتنا پیار آیا. سوچیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آ رہا ہے, تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. Think about your daughters. بوجھ مت کہا کریں, مت ٹوکا کریں ان کو اگر ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو. مت ان کے فیشل فیچرز کے اوپر ان کو برے برے ٹائٹلز دیا کریں. مت ان کو بلٹل کیا کریں. مت ان کے وزن کا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹائٹل لگایا کریں. جسٹ تھنک اباؤٹ دس خیر خواہی. ہمیں کتنا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی عرب تھے جنہوں نے نہ صرف بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دیا, رحمت سمجھا, اور برابر کے حقوق دیے. پلیز نوٹ دس, اسلام عورت کو برابر کے رائٹس دیتے ہیں. مت سمجھیں کہ کوئی عورت کے حقوق کم اور مرد کے زیادہ. نو, اٹس ناٹ لائک دس, ناٹ ایٹ آل. ہاں, رتبے کے اعتبار سے رول ایلوکیشن ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کم ہیں اور مرد کے حقوق زیادہ ہیں. If you will look at Islam, then Islam has brought them together. دونوں کے حقوق برابر ہیں. Problem is in the interpretation. Problem is in the manipulative education. Problem is in the tafsir. Problem is in defining Islam. جہاں کہا کہ نعوذ باللہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی. Who said this? Who has the right to say this? اور دیندار نظر آتے ہوئے آپ ایسی بات کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین میں مرد اور عورت ایکول رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسلام نے یہ نظام کھڑا کر کے دکھایا ہے. اسلام نے یہ نظام اسٹریٹ فارورڈ کھڑا کیا ہے. اسلام آیا, ظالم قبائلی نظام کو بریک کیا گیا, ایکول رائٹس دے دیے گئے, احترام انسانیت دے دیا گیا, خیر خواہی, ٹوٹل خیر خواہی. وہ جو انہیریٹنس کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی اور عورتوں کو ایز اے کموڈٹی انہیریٹنس میں آگے لیگل ایئرس کو دے دیتے تھے, اسلام نے منع کیا. برابر رائٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی آپ کی عورت, بجائے کہ آپ اس کو انہیریٹنس دیں, آپ اس کو ایز اے کموڈٹی لیگل ایئرس کو دے رہے ہیں. اسلام نے ختم کیا. ٹوٹل خیر خواہ فار وومن, ٹوٹل خیر خواہ فار وومن. مت اپنی بیٹیوں کو غلط راستوں پر جانے دیں کہ وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اسلام ہمیں رائٹس نہیں دیتا ہے. سو وی گونا آسک دا ویسٹرن کلچر اینڈ دا ویسٹرن سویلائزیشن ٹو گیو اس آور رائٹس. کیوں؟ جتنے اسلام نے ہمیں رائٹس دیے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشنز ہمیں وہ رائٹس نہیں دے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اسلام کی خیر خواہی کے انڈر تو لے کر آئیں. آپ اسلام کی خیر کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. آپ اے سی والے کمرے میں آئیں ہی نہیں, اور باہر تیز دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے رہیں کوئی سردی نہیں ہے, کوئی اچھا موسم نہیں ہے, کوئی پلیزنٹ نہیں ہے, کوئی ٹھنڈک نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے, اور آپ کے سامنے اے سی والا کمرہ ہو جس میں آپ کو آنے کے لیے کوئی منع بھی نہیں کر رہا. بٹ یو آر ناٹ ریڈی ٹو جسٹ اینٹر ان دا روم جہاں پر چلر چل رہا ہے. آپ کھڑی ہیں بائی 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ, آپ کے سامنے ایک کمرہ ہے جس کے اندر چلر چل رہا ہے, دروازہ آپ کا بند ہے, لاک نہیں ہے. آپ نے صرف اتنی ایفرٹ کرنی ہے that you have to open the door and you have to come in.
ہمارا یہی حال ہے مسلمانوں کا. ہم کھڑے ہیں چل ملاتی دھوپ کے اندر اس ویسٹرن سویلائزیشن کی 45 ڈگری اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ میں. اسلام کا کمرہ چلر والا ہمارے سامنے موجود ہے، دروازہ کھول کے اندر جانا ہے، بٹ وی آر ناٹ ریڈی. کون محنت کر کے اندر جائے؟ میں اندر کیوں جاؤں؟ اندر جاؤں گی تو بند ہو جاؤں گی. حالانکہ اگر آپ باہر سے دیکھیں گی تو دیواروں والا کمرہ، اور اگر آپ اندر چلی گئیں آئی ایم جسٹ گیونگ یو a very experienced feelings. یہ اسلام کا کمرہ اس چلملاتی دھوپ کے اندر نہ صرف آپ کو چھت دے گا. لوگوں کو شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ چار دیواری میں بند ہو جاؤ گی. نہیں نہیں، آپ چار دیواری میں بند نہیں ہوں گی. یہ ٹنٹڈ گلاس کی طرح ہیں، ٹنٹڈ والز. یہ باہر سے لگتی ہیں برک والز، بٹ وین یو ول گو ان سائڈ ایوری تھنگ ول بی ٹرانسپیرنٹ. You will be protected, you will have the roof on your head, but you will be able to see the world fully with a great vision. And as well as you will be in the environment جہاں چلر چل رہا ہے. یہاں جس کو سکون ملے گا وہ چلملاتی دھوپ میں کھڑا ہو کے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے. بٹ کنڈیشن ہے، you have to make an effort to open the door, and you have to make an effort to come in, and you have to trust your Rabb that finally you're gonna get the best part of this life if you will enter in Islam. دین کو خیر خواہ سمجھیں گے تو ہی دین کو پکڑنے کے قابل ہوں گے. عرب نے جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے اس خوبصورتی، اس ٹھنڈک، اس سکون، اس اطمینان کو ایکسپیرینس کر لیا. اسلام تو عرب کو جانوروں کے حقوق سکھا گیا. نہ صرف انسان دوست بناتا ہے اسلام، یہ تو ہمیں جانور دوست بھی بناتا ہے. ایک صحابی چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، جو جنرلی ناراض نہیں ہوتے تھے. آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے حکم دیا جاؤ ان کو جا کے واپس رکھو چڑیا کے گھونسلے میں. کس نے کہا تم کو کہ تم ان کو اٹھا کے لے آؤ؟ ایک اونٹ آیا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ کہتے ہیں اس اونٹ نے بیٹھ کے اپنی گردن رسول اللہ کی گود میں رکھ دی. اٹس لائک جیسے وہ آپ سے شکایت کر رہا ہے. اور لٹرلی اس نے اونٹ نے رسول اللہ سے شکایت کی. آپ نے اس کے مالک کو بلوا کر سمجھایا اسے کھانا پورا دیا کرو، بھوکا نہیں رکھا کرو. انسان دوست ایز ویل ایز جانور دوست. اتنا خیر خواہ دین ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو گٹس ٹو فالو اٹ. وی آر ناٹ ولنگ ٹو فالو اٹ. وی آر اسٹل تھنکنگ نہیں بہت مشکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، ڈویبل نہیں ہے. اب 2024 میں ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اسلام کتنا خیر خواہ ہے، کتنا انسان دوست ہے. بھی نور وحی آپ کو ایک ایک تاریخ کا واقعہ بتاتے ہیں. فتح مکہ کا موقع. آئی ایم جسٹ اباؤٹ ٹو کلوز the explanation. Just give me 2 more minutes, 2 to 4 minutes. میں نے آج کرانا تھا خیر خواہی اور عافیت، but I'm just winding it up with خیر خواہی and عافیت part I will do inshallah after Eid with خیر. اسلام وہ دین ہے جس میں فتح مکہ کا موقع آیا اور مسلمانوں نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. یعنی جن کی شکلیں دیکھ کر صحابہ پہچانتے تھے اس نے میرے بھائی کا قتل کیا، اس نے میرے چاچا کی گردن اڑائی، اس نے میرے باپ کو بروٹلی مار دیا، اس نے میری اس رشتے کی خاتون کو میوٹیلیٹ کر دیا. یہاں تک ایسے ایسے دشمن سامنے تھے. فتح مکہ پر عام معافی آ گئی. رسول اللہ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ معافی ہے، عام معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جن کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا گیا تھا، ہند نے کیا تھا، اپنے غلام سے کروایا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. جب طائف کا واقعہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بد دعا نہیں دی. فرشتے نے کہا آپ کہتے ہیں تو اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ویلی ہے، کرش کر دیتے ہیں. آپ نے بد دعا نہیں دی، الٹا آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. ٹوٹل خیر خواہی. کس دین سے جڑے ہوئے ہیں ہم؟ ہمارا کون سا اسلام ہے؟ ہم بدلے لیتے ہیں، ہم انتقام لیتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں مائی غصہ از اے ویری رائچیس غصہ رائٹ ناؤ.
I have the right to be angry. What does this mean that you have right to be angry? कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं, कौन सी सीरत पढ़ते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? फिरौन को फॉलो कर रहे होंगे। आप अपने हबीब इतने करीम अल्लाह के बंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं कर सकते। ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ खैर ख्वाही। देखना नहीं चाहते अपनी खैर ख्वाही को क़यामत के दिन? पूरी जिंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठा लें, आपने कभी अपना जाती बदला नहीं लिया, कभी नहीं लिया। कैटेगोरिकली बता रही हूँ आपको, पूरी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने अपनी जिंदगी में जाती बदला नहीं लिया। इस्लाम ने खैर ख्वाही पर टोटल जोर दिया है। इस्लाम ने लोगों की दिल आजारी से सख्ती से मना किया है। खौफ नहीं आता हमें? हम लोगों के दिल दुखाते हैं, डर नहीं लगता हमें? हम मुस्तकिल लोगों को रुलाते हैं, नींद कैसे आती है सुकून से रात में? हम लोगों के हक अदा नहीं करते। मेरी वजह से एक इंसान रोए, मैं सिर्फ इतना जुमला बोल रही हूँ, मेरी वजह से कोई इंसान रोए, ऐसे लगेगा मेरी सारी इबादत वेस्ट हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसको मैंने तकलीफ पहुंचाई है। We have to think not once, not twice, every day. Every day. अपनी जिंदगियों में इस इल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हर अच्छा काम जो आप करेंगी, माइन्यूट से माइन्यूट भी अल्लाह आपको दिखा देगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। चॉइस हमारी है, कौन से अमाल देखना चाह रहे हैं? अच्छाई की लॉकर्स खोलना चाह रहे हैं या बुराई की लॉकर्स खोलना चाह रहे हैं रोज़े महशर? कुरान से जुड़ें, कुरान का हक अदा करने की कोशिश करें। हक का तिलावती ही में हमारा इबादत में अल्लाह का हक अदा करना, लोगों के साथ खैर ख्वाह करना 50-50 रिक्वायर्ड है। बल्कि अल्लाह का हक तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ इबादत, वो भी लिमिटेड। बाकी पूरी जिंदगी में तो हुकूकुल इबाद ही भरे हुए हैं। अल्लाह हमें अपनी नेकियों को क्लाइमेक्स पर ले जाकर खैर कमाने वाला बनाए। अल्लाह हमें इंसान दोस्त बिनूरे वही बनाए। अल्लाह हमें इस्लाम वाली खैर ख्वाही नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमें सेहत, ईमान और दराज़ी उम्र के साथ नेकियों की तौफीक अता फरमा। शरीयत के दायरे में नेकियों की तौफीक अता फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैम्प ऑफ अप्रूवल के साथ नेकियों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह हमारी औलादों को बख्श दे, अल्लाह मुसलमान उम्मत को बख्श दे। अल्लाह हमें आफियत नसीब फरमा, अल्लाह हमें खैर ख्वाह बनना नसीब फरमा। अल्लाह हमारे आसपास खैर ख्वाह लोगों को रख दे। अल्लाह हम किसी के लिए फितना ना बने। अल्लाह जो हमारे लिए फितना बन रहा है, अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें जालिम के सामने मजीद जालिम बनने से रोक ले। अल्लाह हमें मजलूम बनाकर अपने सामने लेकर आ। अल्लाह हम आपसे आजमाइश नहीं मांगते, मगर हम रोज़े महशर जालिम बनकर आपके सामने नहीं खड़ा होना चाहते। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा ग़फिर लना, अल्लाहुम्मा ग़फिर लना, अल्लाहुम्मा ग़फिर लना। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला हम सब का पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए और हमें इस इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत और ईमान के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाए और बहुत इबादत की तौफीक दे। अल्लाह हमें शव्वाल का चाँद ना दिखाए, मगर इस हाल में कि अल्लाह हमें बख्श दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।